بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، عاد اور سمود اور راس کو اور ان کے درمیانی زمانے کی بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ہر ایک کے واسطے مثالیں بیان کی، اور ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ ان سے پہلے بھی نوح کی قوم نے اور کوہیں والوں نے اور سمود، عاد، فرعون، قوم لوط، اصحاب ایکا اور تیوی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، پس ان پر عذاب لازم ہوا۔ ابو بکر عمر بن حسن نقاش اور سہیلی کہتے ہیں کہ اصحاب الراس کی آبادی میں ایک بہت بڑا کنواں تھا، جس کے پانی سے وہ پیتے اور کھیتی سراب کرنے کے دونوں کا کام لیتے تھے۔ بستی کا بادشاہ بہت عادل تھا اور لوگ اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اس کا جب انتقال ہو گیا تو اہل شہر اس کی موت سے غمگین اور حزین تھے کہ ایک دن شیطان بادشاہ عادل کی شکل بنا کر پہنچا اور اہل شہر کو جمع کر کے تقریر کی کہ میں تم سے کچھ دنوں کے لیے جدا ہو گیا تھا، مرا نہیں تھا، اب آ گیا ہوں اور ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ لوگوں نے انتہائی محبت میں یقین کر لیا اور اس کی آمد پر جشن منایا۔ تب شیطان نے ان کو حکم دیا کہ وہ ہمیشہ مجھ سے پس پردہ باتیں کیا کریں۔ چنانچہ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی اور وہ پس پردہ بیٹھ کر گمراہی پھیلانے لگا۔ اس وقت بقول سہیلی صاحب رز الناف ایک شخص حنظلہ بن صفوان کو خواب میں یہ بتایا گیا کہ ان کو اس آبادی میں راہ ہدایت دکھانے کے لیے پیغمبر بنا دیا گیا۔ سفیان نے ان کے پاس جا کر توحید کی تعلیم اور شرک سے اجتناب کی تلقین کی اور بتایا کہ یہ تمہارا بادشاہ نہیں ہے بلکہ پس پردہ شیطان ہے۔ لوگوں کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور قبول حق کی بجائے پیغمبر خدا پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا۔ اس پادیش میں ان کو اللہ کے عذاب نے تباہ و برباد کر دیا، اور کل جس بستی میں چہل پہل تھی اور باغات اور نہروں سے جنگل میں منگل ہو رہا تھا، آج وہ جل بھن کر چٹیل میدان نظر آنے لگا، جس میں کتوں اور بھیڑیوں اور شیروں کے مسکن کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ کائنات انسانی کے پاس جس وقت اپنی تاریخ کا ذخیرہ موجود ہے، وہ اس حقیقت سے بخوبی آشنا ہیں کہ دنیا کی جس قوم نے بھی اللہ کے پیغام حق کے ساتھ مذاق کا معاملہ کیا اور اللہ کے پیغمبروں اور ہادیوں کے ساتھ سرکشی اور شرارت کو جائز رکھا، ان کی زبردست طاقت و شوکت اور عظیم الشان تمدن کے باوجود قدرت کے ہاتھوں نے ہلاک و برباد کر کے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا، اور آسمانی یا زمینی عبرتناک عذاب نے صفائے عالم سے ان کو حرف غلط کی طرح محو کر دیا۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ اپنے پیش رووں کے ہیبت ناک انجام کو دیکھنے اور سننے کے باوجود ان کی وارث قوموں نے پھر تاریخ کو دہرایا اور اسی قسم کی حرکات کو اختیار کیا جن کے انجام میں ان کے پیشوروں کو روز بدروز دیکھنا پڑتا تھا۔ سابقہ نافرمان قوموں کے عبرتناک واقعات کو پڑھنے والے مسلمان بھائیوں، غور سے سنو۔ ایک حساس دل و دماغ کے لیے یہ تعزیانہ عبرت کافی ہے کہ اس دنیا میں جب کسی شے کو بقا نہیں اور ہر شے کے لیے فنا لازم، تو پھر نخوت اور انانیت کے کیا معنی؟ اور جو مقدس ہستیاں اپنے اوصاف کرمیانہ اور اخلاق حسنہ کے ساتھ خدمت خلق، ہدایت و رشد کو بغیر کسی دنیاوی لالچ و توقع کے انجام دیتی ہیں، ان کے ساتھ تخیر و تصدیق کا برتاؤ عقل کے کسی فیصلے کے مطابق ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اصحاب الراس کی راہ چلنا نصیب فرمائے اور مسلمانوں کا اصحاب النار کے راستہ چلنے سے بچائے، آمین۔ جزاک اللہ۔